ڈاکٹر صاحب یہ تو حوصلہ افزا سٹیٹمنٹ ہے کہ بات چیت کا راستہ ابھی بھی کھلا ہے، گو کہ ڈاکٹر صاحب کل تک کہہ رہے تھے ان لوگوں سے بات نہیں ہو سکتی، آپ بھی بات چیت کے راستے کی گنجائش آج نکال رہے تھے، تو الوی صاحب بھی گنجائش نکال رہے ہیں، لیکن کیوں نہیں ہو پا رہی؟ یہ ڈیڈ لاک کا ہے کیا پھر؟ مصدق ملک صاحب، گھڑی بھر کو آپ کی آواز چلی گئی تھی جی دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے تو آج آپ کو ایویڈنس کے ذریعے تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. میں نے وہ سیاسی بات نہیں کی. سیاسی طور پہ تو الوی صاحب نے کہا کہ دروازے کھلے ہیں. میں اگر کسی بات پہ ناراض ہوں تو میں ہو سکتا ہے آپ کو بولوں کہ دروازے بند ہیں اور صبح میں اٹھ کے کہوں کہ دروازے کھلے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک پیٹرن دیکھ رہے ہیں اور آج میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے وہ پیٹرن رکھا. جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم سڑکوں پہ آ جاتے, دھرنے دیتے, قبریں کھود دیتے, پی ٹی وی پہ قبضہ کر لیتے, شلواریں ٹانگ دیتے, گندی مندی سپریم کورٹ کے باہر بند کر دیتے سیکریٹریٹ, اس کا ارد گرد گھیرا ڈال کے ایس پیز کی کمر توڑ دیتے, سر پھاڑ دیتے. ایسا تو نہیں کیا. جب ملک کی سرحدوں کے اوپر حملہ ہوا جس کا منہ توڑ جواب دیا گیا تو بلاول صاحب نے کہا قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ. بالکل بالکل کہا. آج صاحب نے کہا کہ ہمارے ساتھ میثاق معیشت کر لو. یعنی کس وقت کہا؟ اس وقت کہا جب یہ گاڑیوں میں 30-30 کلو ہیروئن ڈال رہے تھے, 20-20 کلو. 27 سال وہ حنیف عباسی صاحب کو جیل کروا رہے تھے الیکشن سے 5 دن 10 دن پہلے. اس سب کے باوجود ملک کی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا کہ آپ کا معاشی پروگرام ہم سپورٹ کریں گے, ہم اس راستے میں نہیں آئیں گے, آپ ملک کو ترقی کی طرف لے کر جائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. چلیں یہ آپ جیلیں شیلیں, خواجہ سعد رفیق جیل میں, ان کے بھائی خواجہ عمران جیل میں, خواجہ آصف جیل میں, مریم نواز جیل میں, نواز شریف جیل میں, شہباز شریف جیل میں, حمزہ شہباز جیل, آپ کامران مائیکل جیل میں, یعنی کوئی لیڈر نہیں چھوڑا. اس کے باوجود کہا کہ آپ میثاق کریں اور معیشت کو آگے لے کر جائیں. یہی بات میاں نواز شریف نے کہی جب وہ جہاز سے اترے. انہوں نے بتایا اپنے دکھ کا, کہ اپنی والدہ کے انتقال کا, والد کے انتقال کا, اپنی زوجہ کے انتقال کا, لیکن کہا کہ ملکی مفاد میں آگے بڑھیں. جب مریم نواز صاحبہ آئیں انہوں نے کہا کہ میں اس سائٹ کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں, اس سائٹ وزیر اعلیٰ ہوں, اس کو بھی چھوڑ. لیکن اس سب سے کچھ ہو نہیں رہا نا, آئس میلٹ نہیں ہو رہی. میں آپ نے چونکہ آج اسپیسیفکلی جو مفتی بانی کا ذکر ہو, حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہو, اس معاملے میں اور خان صاحب کا جو نیریٹو ہے اس کے اوپر بات کر رکھی ہے. یہ قابل اعتراض ہے اس وقت حکومت کے لیے جس طرح سے انہوں نے اپلوڈ کی یہ چیزیں. آئی تھنک ڈاکٹر صاحب کا اسکائپ کنیکشن ڈسکنیکٹ ہوا ہے, کال پہ انہیں لے لیجئے تاکہ ہم ان سے بات کر سکیں. عارف الوی صاحب نے آج ہی ایک اور بیان بھی دی. الوی صاحب کہہ رہے ہیں جی رپورٹ پڑھنے کا اگر عمران خان صاحب نے کہا ہے تو غلط ہی کیا ہے. اب میں یہ بات بحیثیت صحافی اس لیے رپیٹ پہ رکھ رہا ہوں اور ڈاکٹر صاحب کو زحمت دے رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب 16 دسمبر 2020 محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سی ایم پنجاب اب ہیں, اس وقت نہیں تھیں. عمران خان صاحب کا دور حکومت ہے. ایک ٹویٹ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. 49 برس پہلے آج ہی کے دن قائد اعظم کا پاکستان دو لخت ہو گیا تھا, جو کہ المیہ ہماری تاریخ کا. وہ لکھتی ہیں اس لیے کہ ایک ڈکٹیٹر نے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کیا, ووٹ کی عزت پامال کی. حمود الرحمان کمیشن کی سفارشات کو ٹھکراتے ہوئے آج بھی ووٹ کی عزت پامال کی جا رہی ہے. اب یہ نہیں ہوگا, قوم جاگ چکی ہے. یہ تو نواز شریف صاحب بھی حمود الرحمان کمیشن پہ بیانات دیتے رہے. محترمہ مریم کا ٹویٹ جو 2020 کا میں نے پڑھ دیا, اگر الوی صاحب یا عمران خان صاحب بھی اس کے مدرجات شیئر کر رہے ہیں تو فرق کیا ہے, غلط کیا ہے سر, یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سن پا رہے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, ان سے رابطہ ہو جائے اور پھر ان سے بات کرتے ہیں. ناظرین بریک سے پہلے میں نے ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں رکھا تھا عارف الوی صاحب کا ایک اور بیان. وہ کہتے ہیں عمران خان نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو پڑھنے کا کہا ہے, اس میں غلط کیا ہے؟ یہ رپورٹ تو آپ نے بنائی اور پھر آپ نے آج ان سے ڈیمانڈ کی کہ وہ اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ کو ریوائز کریں, یہی آپ نے کہا آن ریکارڈ. لیکن اس سے پہلے کہ آپ کمنٹ کریں, میں آپ کو 2020 16 دسمبر محترمہ مریم نواز صاحبہ کا ایک ٹویٹ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. وہ کہتی ہیں 49 برس پہلے آج ہی کے دن قائد اعظم کا پاکستان دو لخت ہوا, اس لیے کہ ایک ڈکٹیٹر نے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کیا, ووٹ کی عزت پامال کی. حمود الرحمان کمیشن کی سفارشات کو ٹھکراتے ہوئے آج بھی ووٹ کی عزت پامال کی جا رہی ہے. اب یہ نہیں ہوگا, قوم جاگ چکی ہے.
فرق کیا ہے؟ محترمہ مریم بھی وہی بات کر رہی ہیں 2020 میں، نواز شریف صاحب بھی جب اپوزیشن میں تھے باہر گئے تب بھی وہ یہ بات کر رہے تھے، جو عارف الوی صاحب عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں، آپ پھر ریوائز کرنے کا مشورہ عمران خان کو کیوں دے رہے ہیں؟ جی اس وجہ سے کہ کسی بھی جگہ پہ آپ کو کوئی اور سیاسی لیڈر نہیں ملے گا جو یہ کہے فوج کو اکسائے کہ آپ بغاوت کر دیں. جب آپ اپنے ٹویٹر ہینڈل سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہنری کیسنجر کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یحییٰ خان کے خلاف فوج کے اندر سے بغاوت ہو گئی تھی، اور اس کانٹیکسٹ میں کرتے ہیں، حمود الرحمان کمیشن کا بھی نام لیتے ہیں، مفتی بانی کا بھی نام لیتے ہیں، ملک کے 2 لخت ہونے کا بھی نام لیتے ہیں. اس سے پہلے جب چیف آف دی آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی تو اس میں کیمپین بھی چلاتے ہیں. 9 مئی کو آپ اپنے ہی شہداء جن نے گولیاں سینوں پہ کھائیں آپ کے بچوں کے لیے، ان کی مجسموں کی گردنیں کاٹ کے ان کو اٹھا کے پٹختے ہیں اور جہازوں کو آگ لگاتے ہیں، کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کرتے ہیں. اور اس سے پہلے وہ آپ کو یاد ہوگا جنرل سرفراز تھے جو شہید ہو گئے تھے کور کمانڈر ہمارے بلوچستان. اصطلاح جی تو ان کی شہادت پہ جو کیمپین چلائی گئی اور ان کے بچے جو جس طرح بھی جس شرمندگی کا ان کو سامنا یا جس دکھ کا ان کو سامنا کرنا پڑا اس کیمپین کی وجہ سے، جب آپ یہ تمام چیزیں جوڑیں تو آپ مجھے پھر بتائیے کہ کسی ایک بات کی تو جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے. آپ مجھے کہہ سکتے ہیں دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں حمود الرحمان پڑھے ہیں، آپ کے بھی فلاں لیڈر نے کہا تھا حمود الرحمان پڑھیں، دیکھیے اس وقت میں یہ ہوا تھا، فلاں نے بھی پروٹیسٹ کیا تھا. لیکن جب آپ یہ تمام نقطے جوڑتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کیا خاکہ آپ کے ذہن میں آتا ہے یا آپ کے سامنے کیا خاکہ آتا ہے؟ یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، 9 مئی جنرل سرفراز شہید، اس کے بعد کی کیمپین، یہ حمود الرحمان کا ذکر، ساتھ میں جو کیمپین چلی جس میں انہوں نے کہا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، یہ کیا کیمپین ہے؟ ذرا مجھے کوئی سمجھائے نا جی کہ کون یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں نا، یہ پاکستان ہے تو آپ کا چینل ہے، یہ پاکستان ہے تو آپ ہیں. یہ باتیں اگر ساری درست ہیں تو دس از اے بگر چیلنج فار دی گورنمنٹ ان پاور رائٹ ناؤ. گورنمنٹ ان پاور پھر کس سے شکوے شکایتیں کر رہی ہے اگر حکومت میں ہوتے ہوئے وہ ان تمام معاملات کو ڈیل نہیں کر سکتی، فکس نہیں کر سکتی؟ نہیں یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس تمام چیزوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے میں نے بار بار ایک ہی دعوت دی ہے کہ آپ آ کر بات کریں، ان چیزوں کا سیاسی حل ڈھونڈیں. سیاست کرنے آئے ہیں نا آپ کہتے ہیں میں جمہوریت کا علم بردار ہوں، آپ کہتے ہیں کہ میں اس ملک میں آئین کے تحت چاہتا ہوں چیزیں چلیں. تو آئین تو یہ کہتا ہے کہ آپ اگر اسمبلی میں آئے ہیں تو ملکی مفاد میں، غریب آدمی کے مفاد میں آئیے نا، بیٹھیں. ہم نے تو آپ کو دعوت دی تھی کہ حکومت آپ بنا لیں. تو اگر آپ نے ووٹ لیا اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کا اتنا بڑا مینڈیٹ تھا، جتنا بڑا مینڈیٹ آپ کلیم کرتے ہیں، تو حکومت بنا لیتے نا، کیوں نہیں حکومت بنائی آپ؟ ابھی رؤف حسن صاحب آپ سے پہلے رؤف حسن صاحب پروگرام میں شریک گفتگو تھے، انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ جو حمود الرحمان کمیشن کے معاملات ہیں جو سوشل میڈیا ٹیم نے جیسے انہیں ڈیل کیا اس میں کانسنٹ تھی عمران خان صاحب کی، آن ریکارڈ انہوں نے کہا. بٹ جو شے جب وہ سوال سن لینا، وہ کہتے ہیں جب وہ شے اپلوڈ ہوئی ایکس کے اوپر وہ انہوں نے البتہ نہیں دیکھ رکھی، لیکن اس سے پہلے تک ان کی کانسنٹ ہے. یار کس چیز پہ ان کی کنسنٹ نہیں تھی اور کس چیز پہ ان کی کنسنٹ تھی؟ ان کا جنرل سرفراز شہید کے خلاف جو کیمپین تھی اس پہ کنسنٹ تھی؟ 9 مئی کی جو کیمپین تھی اس پہ کنسنٹ تھی؟ جو شہداء کے مجسمے توڑے اس پہ کنسنٹ تھی؟ یعنی کس چیز پہ کنسنٹ تھی؟ یہ اب آپ کہہ رہے ہیں حمود الرحمان پڑھ لینے پہ کنسنٹ تھی، بغاوت پہ اکسانے پہ کنسنٹ نہیں تھی، یہ کہہ رہے ہیں آپ یا یہ کہہ رہے ہیں صدر صاحب؟ آپ کی ارے بھائی بتا دیں نا، ایک وائٹ پیپر نکالیں جس میں پہلے یہ لکھ دیں کہ ہماری ان باتوں پہ کنسنٹ ہے اور ان باتوں پہ کنسنٹ نہیں ہے، لیکن باتیں ہم دونوں کریں گے، باتیں دونوں کریں گے، کنسنٹ والی بھی کریں گے اور نہیں کنسنٹ والی بھی کریں گے، لیکن آدھی پہ کہیں گے ہمارا کنسنٹ تھا اور آدھی پہ کہیں گے اللہ